ایک گاؤں میں ایک چڑیا رہتی تھی اور اس کے ساتھ بچے رہتے تھے۔ اس کے بچے بہت ہی پیارے تھے اور چڑیا اپنے بچوں سے بہت محبت کرتی تھی اور ان کی ہر خواہش پوری کرتی تھی، لیکن اس کو ان کے کھانے کے لیے باہر جانا پڑتا تھا اور پیچھے اس کے بچے اکیلے ہوتے تھے۔ اور بلی کو یہ معلوم تھا کہ باہر ایک بلی رہتی ہے گاؤں میں جو اس کے بچوں کے پیچھے ہے، کہ جیسے ہی وہ اس کو اکیلے نظر آئیں گے وہ ان کو کھا جائے گی۔ چڑیا نے اپنے بچوں کو یہ بتایا ہوا تھا کہ جب وہ آئے گی تو وہ یہ گانا گائے گی: دروازہ کھولو میرے بچوں، ممی ہے آئی، جلدی کھولو کھانا مزیدار ہے لائی۔ اور یہ آواز بلی نے باہر کھڑے ہو کے ساری باتیں سن لی کہ چڑیا جب بھی آئے گی وہ یہ گانا گائے گی، اور اس طرح سے وہ اس کے بچوں سے دروازہ کھلوا کے ان کو کھا جائے گی۔ جیسے ہی چڑیا اپنے بچوں کے لیے کھانا لینے کے لیے باہر گئی تو بلی ان کے دروازے پر آئی اور اس نے وہی گانا گایا، اور اس طرح سے گایا: دروازہ کھولو میرے بچوں، ممی ہے آئی، جلدی کھولو کھانا مزیدار ہے لائی۔ بلی نے بہت ہی بے سری آواز میں یہ گانا گایا تو اس کے بچوں نے سوچا کہ ہماری ماما کی آواز تو بہت ہی سریلی اور شہد بھری اور میٹھی ہے، یہ تو پتہ نہیں کس کی ایسی آواز ہے، یہ ہماری ماما نہیں ہو سکتی۔ جو ان میں سے بڑا والا بھائی تھا اس نے کہا کہ یہ ہماری ماما نہیں ہے اور ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ چڑیا کے بچوں نے دروازے پر جا کر کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ تم کوئی اور ہو اور تم ہماری ماں نہیں ہو، کیونکہ ہماری ماں کی تو آواز بہت ہی سریلی اور بہت ہی پیاری ہے۔ اتنی دیر میں آپ لوگ کمنٹ میں جا کر یہ بتائیں کہ 10 - 5 کتنے ہوتے ہیں، اور جو صحیح بتائے گا اس کو گفٹ بھی مل سکتا ہے۔ یہ سوچ کر بلی نے پریشان ہو گئی بلی کہ اب میں کیا کروں، کیسے بچوں کو یقین دلواؤں کہ یہ تو ان کی ماں ہی ہے۔ پاس ہی ایک جنگل میں گئی اور وہاں جا کر اس نے شہد کی مکھیوں کا چھتا ڈھونڈا، اور جیسے تیسے کر کے اس نے وہ شہد اس میں سے نکال کے کھا لیا۔ بلی کو لگ رہا تھا کہ جیسے شہد کھانے کے بعد اس کی آواز بھی شہد جیسی میٹھی ہو جائے گی، لیکن اس کی آواز تو ویسے ہی بری سی رہی۔ لیکن اس کے بچوں نے اس کی بات کا یقین کر لیا اور وہ دوبارہ بچوں کے پاس جا کر اس نے یہی گانا گایا: دروازہ کھولو میرے بچوں، ممی ہے آئی، جلدی کھولو کھانا مزیدار ہے لائی۔ جب بچوں نے یہ آواز سنی تو انہوں نے سوچا کہ اب کی بار ہماری اپنی ممی ہی گھر پہ آئی ہے، اور اس طرح سے بچوں نے دروازہ کھول دیا۔ جب بچوں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ سامنے تو ایک موٹی بلی تھی، اور بلی نے کہا کہ بچوں، میں تمہارے لیے کھانا نہیں لائی بلکہ میں تو خود تمہیں کھانے کے لیے آئی ہوں۔ اور بلی نے بچوں کو پکڑنے کی کوشش کی، بچے بہت ڈر گئے اور ان میں کھلبلی مچ گئی۔ بلی نے سارے بچوں کو ایک بوری میں بند کیا اور لے کر جانے لگی، اور خوشی خوشی جا رہی تھی کہ آج تو میری دعوت ہے، آج تو میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھا لینا ہے جو بڑے مزے کے ہوں گے، اور وہ اسی خوشی میں جا رہی تھی۔ جاتے جاتے راستے میں وہ تھک گئی۔ جب وہ چلتے چلتے تھک گئی تو اس نے سوچا کہ درخت کے نیچے میں تھوڑی دیر آرام کر لیتی ہوں۔ آرام کرنے کے لیے وہ جیسے ہی لیٹی تو اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی۔ اسے یہ خبر ہی نہیں تھی کہ چڑیا پیچھے آئے گی تو کیا ہوگا، لیکن اس کو بچوں کے ملنے کی اتنی خوشی تھی کہ اس کو اس ٹائم تو بھوک نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے سوچا ہوا تھا کہ وہ گھر جا کر آرام سے بچوں کو کھائے گی۔ اتنے میں جب چڑیا گھر واپس آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ گھر کا تو دروازہ کھلا ہوا ہے اور سارا سامان بکھرا پڑا ہے اور اس کے بچے بھی نہیں ہیں۔ اس نے آوازیں دینا شروع کر دیں اپنے بچوں کو کہ میرے بچے کہاں چلے گئے۔ ان میں سے بچوں میں سے جو سب سے چھوٹا بچہ تھا وہ برتنوں کے پیچھے کہیں چھپ گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنی ماں کی آواز سنی وہ فوراً باہر آیا اور اس نے ساری کہانی اپنی ماں کو سنائی کہ کیسے بلی گھر کے اندر آئی اور اس نے سارے بچوں کو بوری میں بند کر کے لے گئی۔ یہ سن کے چڑیا رونے لگ گئی اور وہ رو رو کے بے حال ہونے لگ گئی کہ میرے بچوں کا کیا حال کیا ہوگا اس بلی نے۔ چڑیا نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ تم میرے ساتھ چلو اور آؤ اس بلی کو ڈھونڈتے ہیں جو ہمارے بچوں کو لے کے چلی گئی ہے۔ چڑیا نے بچے کو اٹھایا
اور جنگل کی طرف نکل گئی اپنے بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے۔ تھوڑا ہی دور آگے گئی تھی تو اس نے دیکھا کہ درخت کے نیچے بلی سو رہی ہے اور ساتھ میں ایک بوری رکھی ہوئی ہے۔ وہ فوراً اس بوری کی طرف گئی، اس نے بوری کو کھولا اور سارے بچوں کو باہر نکال دیا اور بچوں کو کہا کہ تم جھاڑی کے پیچھے چھپ جاؤ اور اب دیکھو کہ میں اس کے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ چڑیا نے کیا کیا کہ پاس پڑے ہوئے سارے چھوٹے چھوٹے پتھر اس بوری کے اندر بھر دیے اور بچوں کو کہا کہ تم چھپ جاؤ۔ جیسے ہی چڑیا نے سارے پتھر بوری کے اندر ڈالے اور اس کو اوپر سے بند کر دیا، اور چڑیا اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ جیسے ہی بلی اٹھی اس نے سوچا چلو اب گھر چلتے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ اس نے بوری کو جب اٹھایا تو اس کو بوری کافی بھاری لگی، اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے سوچا شاید میں نیند میں ہوں، اس وجہ سے مجھے بھاری لگ رہی ہے اور میرے سے چلا نہیں جا رہا۔ لیکن بلی نے کوشش کی اور بوری اٹھا کر چلتی رہی۔ چلتے چلتے وہ ایک دریا کے کنارے پہنچی، کیونکہ اس کو دریا کو کراس کر کے اپنے گھر جانا تھا۔ اب بلی پریشان ہوئی کہ اتنی بھاری بوری وہ کیسے اٹھا کر لے کے جائے گی، لیکن بچوں کو کھانے کی خوشی اتنی زیادہ تھی کہ بلی نے بوری کو اٹھایا اور پانی میں نیچے اتر گئی۔ اب بلی کے اوپر اتنا وزن تھا کہ وہ پتھروں سے بھری ہوئی بوری لے کر جیسے ہی پانی میں اتری تو وہ ڈوبنے لگ گئی، اور جیسے جیسے بلی نے آگے جانے کی کوشش کی وہ ڈوبتی چلی گئی، اور ساتھ ہی بوری جو تھی وہ بھی ڈوب گئی کیونکہ اس میں تو پتھر بھرے ہوئے تھے، اور بلی کا انجام یہ ہوا کہ وہ پانی میں ڈوب کر مر گئی۔ تو دوستو، ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملا کہ ہمیں کسی کے ساتھ دھوکے سے برائی نہیں کرنی چاہیے۔